بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدم علیہ السلام کی تعلیم اور فرشتوں کا عجز کا اقرار۔ اس جگہ فرشتوں کا سوال اس لیے نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مناظرہ یا اس کے فیصلے کے متعلق مصغافی کریں، بلکہ وہ آدم کی پیدائش کا سبب معلوم کرنا چاہتے تھے، اور یہ ہے کہ اس کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ اس حکمت کا راز ان پر بھی کھل جائے، اس لیے ان کے طرز ادا اور مقصد کی تعبیر میں کوتاہی پر تنبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ ان کے اس سوال کا جواب، جو ظاہر میں حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر پر مبنی ہے، عمل و فعل کے ذریعے اس طرح دیا جائے کہ ان کو اپنے آپ، آدمی کی برتری اور اللہ کی حکمت کی بلندی اور اونچائی کو نہ صرف ماننا پڑے، بلکہ اپنی درماندگی اور عجز کا بھی بدیہی طور پر مشاہدہ ہو جائے۔ اس لیے حضرت آدم کو اپنی سب سے بڑی مرتبے والی صفت علم سے نوازا اور ان کو چیزوں کا علم عطا فرمایا، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ تم ان چیزوں کے بارے میں کیا علم رکھتے ہو؟ ان کے پاس علم نہ تھا، کیا جواب دیتے؟ مگر اللہ کی درگاہ سے قرب رکھتے تھے۔ سمجھ گئے کہ ہمارا امتحان مقصود نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم کو اس کا علم ہی کب دیا گیا ہے۔ آزمائش کی جاتی، بلکہ یہ تنبیہ مقصود ہے کہ خلافات الہیہ کا مدار تسبیح و تہلیل کی کثرت اور تقدیس و تمجید پر نہیں، بلکہ علم نامی صفت پر ہے۔ اس لیے کہ ارادہ، اختیار، قدرت و تصرف اور قدرت کا اختیار، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ حکومت، علم کی ضمنی صفت کے بغیر ناممکن ہے۔ پس جبکہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی صفت کا مکمل مظہر بنایا ہے، تو بے شک وہی عرضی خلافت کا حقدار ہے، نہ کہ ہم۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے اپنی ذمہ داریوں کے علاوہ ہر قسم کی دنیاوی خواہشوں اور ضرورتوں سے بے نیاز ہیں، اس لیے وہ ان کے علم کو بھی نہیں جانتے تھے، اور آدم کو چونکہ اس سب سے واسطہ پڑتا تھا، اس لیے ان کا حال اس کے لیے ایک فطری بات تھی، جو رب العالمین کی کامل ربوبیت کی بخشش سے عطا ہو، اور اس کو یہ سب کچھ بتا دیا گیا ہو جو اس کے لیے ضروری تھا۔ گویا حضرت آدم کو علم کی صفت سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی ان کی برتری اور خلافت کے حق کے اقرار کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہا، اور یہ ماننا پڑا کہ اگر ہم فرشتے زمین پر اللہ کے خلیفہ بنائے جاتے تو کائنات کے تمام بھیدوں کو جانتے ہوتے، اور قدرت نے جو خواص اور علوم دیے ہیں ان سے ایک ساتھ واقف ہوتے، اس لیے کہ ہم نہ کھانے پینے کے محتاج ہیں کہ زمین میں دی گئی روزی اور خزانوں کی کھوج کرتے، نہ مرض کا خوف، قسم قسم کی دواؤں، چیزوں کی خاصیتوں، کیمیائی ملاوٹوں، طبعی چیزوں اور آسمانی باتوں کے فائدے، ڈاکٹری ایجادوں، نفسانی اور وجدانی معلومات، اور اسی طرح کے بہت سے اور قیمتی علوم و فنون کے بھید اور اس کی حکمتوں کو جان سکتے۔ بے شک یہ صرف حضرت انسان کے لیے موزوں تھا کہ وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ بنے اور ان تمام حقائق، معارف اور علوم و فنون سے واقف ہو کر نیابت الہی کا صحیح حق ادا کرے۔ حضرت آدم کا جنت میں ٹھہرنا اور حوا کا زوجہ بننا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک مدت تک اکیلے زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے رہتے تھے، اور ان کی طبیعت اور فطرت میں کسی مونس و غمخوار کی یاد نظر آتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور حضرت آدم اپنا ہمدم اور ساتھی پا کر بہت خوش ہوئے اور دل میں اطمینان محسوس کیا۔ حضرت آدم و حوا کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہ سہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک پیڑ کو نشان زد کر کے بتا دیا گیا کہ اس کو نہ کھائیں، بلکہ اس کے پاس تک نہ جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا۔ اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا، اور اس نے حضرت آدم و حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ پیڑ جنت کا پیڑ ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں ہمیشہ آرام و سکون اور اللہ کا قرب پانے کی ضمانت دیتا ہے،
और कस्में खाकर उनको बताया कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। यह सुनकर हजरत आदम ने इंसानी और बसरी ख्वास में सबसे पहले भूल चूक की और यह भुला बैठे कि अल्लाह का यह हुक्म जरूरी था, न कि रब की ओर से कोई मशविरा। आखिरकार जन्नत के हमेशा के क़ियाम और अल्लाह के कुर्ब के अज़्म में लग़जिश पैदा कर दी और उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया। उसका खाना था कि बसरी लवाजिम इंसानी ज़रूरतें उभरने लगी। देखा तो नंगे हैं और लिबास से महरूम। जल्द जल्द आदम हव्वा दोनों पत्तों से सतर ढकने लगे। गोया इंसानी तमद्दुन की यह शुरुआत थी कि उसने ढकने के लिए सबसे पहले पत्तों का इस्तेमाल किया। इधर यह हो रहा था कि अल्लाह ताला का किताब उतरा और आदम से पूछताछ हुई कि मना करने के बावजूद यह हुक्म का न मानना क्यों। आदम आखिर आदम थे, अल्लाह के दरबार के मकबूल थे, इसलिए शैतान की तरह मुनाजरा नहीं किया और अपनी गलतियों को तावीलों के पर्दे में छुपाने की बेमतलब की कोशिश से बाज रहे। नदामत व शर्मसारी के साथ इकरार किया कि गलती जरूर हुई, लेकिन इसकी वजह तमर्रुद व सरकशी नहीं, बल्कि इंसान होने के नाते भूल चूक इसकी वजह है। फिर भी गलती है, इसलिए तौबा व इस्तगफार करते हुए माफ़ कर दिए जाने की दरख्वास्त करता हूँ। अल्लाह ताला ने उनके इस उज़्र को कबूल फरमाया और माफ़ कर दिया, मगर वक्त आ गया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़मीन पर खिलाफत का हक अदा करें। इसलिए हिकमत के तकाजे के तौर पर साथ ही यह फैसला सुनाया कि तुमको और तुम्हारी औलाद को यह तय वक्त तक ज़मीन पर क़ियाम करना होगा और तुम्हारा दुश्मन इब्लीस अदावत के अपने तमाम सामान के साथ वहाँ मौजूद रहेगा और तुमको इस तरह मलकूती और तागूती दो टकराने वाली ताकतों के दरमियान ज़िंदगी बसर करनी होगी। इसके बावजूद अगर तुम और तुम्हारी औलाद मुखलिस और सच्चे बंदे और सच्चे नायाब साबित हुए तो तुम्हारा असल वतन जन्नत हमेशा की तरह तुम्हारी मिल्कियत में दे दिया जाएगा। इसलिए तुम और हव्वा यहाँ से जाओ और मेरी ज़मीन पर बसो और अपनी मुकर्रर की हुई ज़िंदगी तक उबूदियत का हक अदा करते रहो। और इस तरह इंसानों के बाप और अल्लाह ताला के खलीफा आदम अलैहिस्सलाम ने शरीके हयात हज़रत हव्वा के साथ अल्लाह की ज़मीन पर कदम रखा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे आदम अलैहिस्सलाम के जिक्र से मुताल्लिक़ कुरानी आयते वाक़िए को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।